صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے۔ اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پیچھے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر شخص تک جیسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچ کر جنت کی منزل تک پہنچنے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، بیت الحرم میں کعبہ کے عین سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد الحرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی۔ وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری۔ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمان سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنی سے حرم کی فضا دودھیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد، تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے، حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل، امیر مال مست اور غریب حال مست، تاجر منافع خور ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں، سیاستدان بددیانت ہیں، ملازم کامچور ہیں، مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہے تھے، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقرر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے۔
تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کے میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عظیم واقعے کی خبر دی، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے قبول کر کہ میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکے میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دی جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا تھا۔ ایک تو حرم کا طواف، وہ بھی آخری۔ پھر رات جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا۔ یہ کعبہ اب ایسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا، مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا، پے در پے طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتا رہا، پھر یاس و آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے، آخری دفعہ مسجد حرام سے باہر نکلنے کا عمل۔ صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھماتے اور رک کر دوبارہ کعبے کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدرے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگی۔ ابھی اس نے ایسے ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ کی نگاہیں لوٹیں تو سامنے ایک سفید ریشہ بزرگ تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا ہے جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے۔ عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا۔ اس نے فوراً معذرت خوانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، غلطی میری ہے، میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر وہ مزید بولے، کچھ غلطی میری بھی ہے، میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں۔ آپ نے ملنے کی جگہ طے نہیں کی تھی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جگہ تو یہی طے کی تھی، باب فتح کے پاس، یہاں رش کم ہوتا ہے، مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے۔ بزرگ نے قدرے پریشانی کے ساتھ جواب دیا۔ چلیں پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ باب فتح پر نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے، ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں۔ سعی کے دوران میرے بیٹی اور نواسی مجھ سے الگ ہو گئے، ہمارے پاس 2 موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے، انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی مگر خود بھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے، ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہی اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی۔ ارے وہ رہی میری بیٹی، بزرگ نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کے خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائے یا اپنے راستے پر لوٹ جائے۔ ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا،
مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے، چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب پہنچا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے، اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا، گرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے سائیقے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لی، مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس قیامت کا سبب یہ تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی۔ رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ ہم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا، اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کے حضور کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی۔ ہر منظر اور واقعہ ذہن کے صفحات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو، اور اب اس کتاب کا سب سے روشن ورق اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سر تسر روشنی اور سراپا نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا۔ عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یا شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی درندیزی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحے بھر میں لوٹ لیتا ہے۔ کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحے کی حیوانیت، ایک لمحے کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا۔ شیطان چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا، خاموشی کے طویل ترین ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی مترنم آواز نے توڑا۔ نانا ابو، جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی، اب جلدی سے ہوٹل چلیں۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی قطعاً نہ تھی۔ اسے ہلکا سا چکر آیا۔ بزرگ جو اس کی کیفیت سے قطعاً بے خبر تھے بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے جو نفس طبیعت خاتون تھیں عبداللہ سے پوچھا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بمشکل عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمنہ، تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا، میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے، یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر جیسے وہ رات خواب میں۔ عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا،
اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ اگر حقیقت ہے تو پھر وہ خواب؟ معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آگے کیا ہوا؟ اس ناول کے دوسرے حصے قسم اس وقت کی میں ملاحظہ کیجیے۔